نیند قربان کر کے جب روتی ہوئی آنکھیں اللہ کو مناتی ہیں تو خواب حقیقت بن جاتے ہیں اور تعبیریں کن میں بدل جاتی ہیں۔ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں جن کی بات کرنے کے لیے ہم روز وقت تہجد اللہ سے ملاقات کرتے ہیں۔ کچھ لوگ ہمیں صرف اللہ کی پہچان کروانے کے لیے ہماری زندگی میں بھیجے جاتے ہیں، اور کتنے پاکیزہ ہوتے ہیں وہ جذبات جو صرف ان لوگوں سے وابستہ ہوتے ہیں جن سے مل کر ہمیں اللہ مل جاتا ہے، اور ہمیں بھی ایسے لوگوں سے نفع و نقصان کی کوئی غرض نہیں ہوتی۔ بس ہم ان کی خوشی کی التجا اللہ سے کرتے ہیں کہ وہ ماضی سے وابستہ چند لوگ جو ہمیں جان سے زیادہ پیارے ہیں، وہ جہاں بھی رہیں، جس کے ساتھ بھی رہیں، سلامت رہیں، اور ایسے لوگ زندگی کا حصہ رہیں نہ رہیں، ہماری دعاؤں کا حصہ ضرور رہتے ہیں۔ محبت، خلوص اور تڑپتے ہوئے جذبات کبھی گندگی پہ قائم نہیں ہوتے۔ یہ تو بس اللہ جانتا ہے کہ کس کس کا نام ہم تنہائی میں اس کے سامنے باوضو ہو کر پکارتے ہیں۔ تہجد وہ آخری مرہم ہے جس کے بعد نہ کوئی زخم ستاتا ہے اور نہ کوئی غم رلاتا ہے۔ اور کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں کہ جن کی شکایتیں کرنے کے لیے ہم روز وقت تہجد اللہ سے ملاقات کرنے کا انتظار کرتے ہیں کہ کب وہ وقت آئے جب ہم ان لوگوں کی اللہ سے شکایتیں کر سکے جو ہماری زندگی میں کڑواہٹ بھر دیتے ہیں، جو ہمارے لیے جینا اتنا مشکل کر دیتے ہیں کہ پھر انسان کا اپنے رب سے ان کی شکایت کرنے کے سوا کوئی راستہ باقی نہیں رہتا۔ تہجد کی قیمت۔ تہجد اتنی قیمتی ہے کہ اگر اللہ ہمیں نہ دیتا تو ہم کبھی سمجھ ہی نہیں پاتے کہ اللہ کی محبت کس کو کہتے ہیں۔ کیا آپ کو معلوم ہے تہجد کیا ہے؟ یہ وہ نماز ہے جو ہم پر فرض نہیں کی گئی۔ کیا آپ کو پتہ ہے کہ تہجد کا اتنا اجر کیوں ہے؟ کیا آپ نے کبھی یہ سوچا ہے کہ اس کا اجر اس لیے ہے کیونکہ اس کا پیغام نہیں آتا، اس کے لیے خود اٹھا جاتا ہے۔ آپ کے دل میں موجود تڑپ آپ کو اٹھاتی ہے، ایسی تڑپ جو گہری نیند سے اٹھائی جاتی ہے، جو نرم بستر کو چھوڑنے پر مجبور کر دیتی ہے، جو ہمیں آدھی رات میں اپنے بستر پر سکون سے سونے نہیں دیتی۔ اور اس تڑپ کے ساتھ جب بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے تو اس کا وہ سجدہ اسے فرش سے عرش پر لے جاتا ہے۔ اس وقت بندے کا بہایا ہوا ہر ایک آنسو آنکھ سے بہتا ہے اور سکون دل میں اترتا ہے۔ اس خدائے بزرگ و برتر کی رحمت اپنے بندے کو اپنے سائے میں لے لیتی ہے۔ تہجد کے وقت بندہ اپنے رب کے بہت قریب ہو جاتا ہے، سب سے قریب۔ ہر تکلیف ہو جب تہجد کا وقت ہوتا ہے اور بندہ اپنے رب کے حضور اپنی پیشانی زمین پر رکھتا ہے اور سجدہ کرتا ہے تو ہر تکلیف ہوا میں کھو سی جاتی ہے۔ اس وقت رب اتنا قریب محسوس ہوتا ہے کہ لگتا ہے بس وہ ہمیں ہی سن رہا ہے، ہماری ہی سن رہا ہے۔ وہ ہمارے اندر ایک ایسا یقین پیدا کر دیتا ہے، ایک ایسا خلوص محبت کا دیا جلا دیتا ہے کہ اس نے ہماری مانگی ہوئی ہر دعا کو قبول کر لیا اور ہماری ہر خواہش کو صحیح وقت پر پورا کر دے گا۔ وہ تہجد کا وقت خدا کی محبت کا عروج ہے۔ تہجد بہت ہی خاص عبادت ہے۔
ویسے تو اللہ تعالیٰ کی ساری عبادتیں ہی خاص ہے، مگر تہجد میں جو آنسو بہانے میں سکون حاصل ہوتا ہے وہ اور کسی وقت پہ نہیں محسوس ہوتا، کیونکہ تہجد کا وقت وہ وقت ہوتا ہے جب پوری دنیا سکون سے سو رہی ہوتی ہے اور رب دنیاوی آسمان پر آ کر پکارتا ہے، اور اس پکار پر جب ہم لبیک کہتے ہیں، اگر کسی انسان نے ایک دفعہ وہ سکون محسوس کر لیا تو سمجھو اس کا بیڑا ہی پار ہو گیا۔ تہجد کے وقت استغفر اللہ کی تسبیح کرنا آپ کی بڑی بڑی مرادیں پوری ہو جاتی ہیں۔ وَبِالْأَسْحَارِ هُمْ يَسْتَغْفِرُونَ، اور وہ سحر کے وقت استغفار کیا کرتے تھے۔ قرآن کریم میں یہ جنتی لوگوں کی نشانیوں میں سے ایک نشانی ہے۔ تہجد کی قبولیت کا بھی ایک وقت ہوتا ہے۔ اللہ پاک اپنے بندے کو مایوس نہیں بیچتا، بس وہ صحیح وقت ابھی تک نہیں آیا جس کا آپ کو انتظار ہے، بس تمہیں صبر نہیں۔ اللہ تعالیٰ وہ تمہارے ساری دعائیں سن چکا ہے، وہ تمہارے سارے آنسو دیکھ چکا ہے، وہ تمہاری ساری تڑپ اللہ تعالیٰ کے دربار میں عیاں ہیں۔ وہ اگر کوئی چیز تم تک نہیں پہنچاتا تو اس کا مطلب کہ ابھی صحیح وقت نہیں آیا ہے، کیونکہ رب کی ذات تو وہ جانتی ہے جو آپ اور ہم نہیں جانتے، کیونکہ رب تو وہ دیکھ سکتا ہے جو آپ اور ہم نہیں دیکھ سکتے۔ معجزوں کی نماز تہجد پڑھنے والوں کو اللہ تعالیٰ دو خاص انعامات عطا کرتے ہیں۔ تہجد کیسے انسان کی زندگی بدلتی ہے؟ کون کون سے مسائل تہجد کی نماز پڑھنے سے خود ہی حل ہو جاتے ہیں؟ تہجد پڑھنے کے بے شمار فائدے ہیں۔ تہجد پڑھنے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے، جرمنی ماہرین کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رات کے آخری حصے کی نماز تہجد بڑھاپے کو روکتی ہے۔ ڈاکٹر ہانی کے مطابق جو لوگ اپنی بائیولوجیکل گھڑی کی حفاظت کرنے کے خواہاں ہیں انہیں چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کی ادائیگی کو اپنا معمول بنا لیں۔ تہجد کی نماز بڑھاپے کو روکتی ہے، تو چلیے یہاں ہم آپ کو یہ بات ڈیٹیل میں سمجھا دیتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر کی جانے والی عبادت سے کمر کے محرے مضبوط ہوتے ہیں، اعصاب قوی اور چہرہ شاداب رہتا ہے۔ دیر سے سونے والے بچے چڑچڑے ہو جاتے ہیں۔ جرمن یونیورسٹی کے سائنسدان کی تحقیقی رپورٹ۔ تہجد کی نماز بڑھاپے کو روکنے کا مؤثر ترین طریقہ ہے۔ رات کے پچھلے پہر پڑھی جانے والی نماز دیر تک جوان رہنے اور صحت کی ضامن ہے۔ عربی ویب سائٹ المحیط کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے حیاتیاتی ماہرین کی ٹیم نے اپنی تحقیق میں ثابت کیا ہے کہ رات کے پچھلے پہر نماز ادا کرنے سے بڑھاپے کے اثرات جلدی ظاہر نہیں ہوتے۔ رات کے آخری حصے میں بیدار ہونے سے انسانی صحت اور دماغ پر اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ چہرے کا حسن، تر و تازگی اور شگفتگی کا راز تہجد کی نماز سے مرطوب ہے، جبکہ نماز تہجد سے کمر کے محرے بھی مضبوط ہوتے ہیں۔ المحیط کی رپورٹ کے مطابق جرمنی کے شہر میونخ میں واقع لڈوگ یونیورسٹی کے سائنسدان نے ایک تحقیق میں انسانی جسم کی حیاتیاتی گھڑی کا سراغ لگانے کا دعویٰ کرتے ہوئے کہا ہے کہ یہ حیاتیاتی گھڑی انسان کے دماغ کے اگلے حصے میں غدود کی شکل میں موجود ہوتی ہے۔
جو جسم میں رونما ہونے والی تبدیلیوں سے آگاہ کرنے میں معاون ثابت ہوتی ہے۔ یہ غدود کھجور کی گٹھلی کی شکل میں ہوتی ہیں جو روشنی اور اندھیرے میں مرتب ہونے والے اثرات دماغ تک پہنچنے میں معاون ثابت ہوتے ہیں۔ تحقیق کے مطابق بچوں کے لیے رات کو دیر سے سونے کا عمل بہت نقصان دہ ہوتا ہے اور ان کے دماغ پر چڑچڑے پن اور عدم برداشت جیسے اثرات ظاہر ہونے لگتے ہیں، جس میں بنیادی کارکردگی بائیولوجیکل گھڑی کا ہوتا ہے۔ غذا کے علاوہ ہماری روٹین بھی دماغ پر اثر انداز ہوتی ہے۔ دماغ میں موجود بائیولوجیکل گھڑی روشنی میں تعدیر رہنے کے سبب انسانی جسم پر برے اثرات مرتب کرتی ہے۔ اگر کوئی انسان رات دیر تک جاگتا ہے تو اس کا منفی اثر دماغ کے اس حصے پر براہ راست ہوتا ہے جس کا نتیجہ انسانی صحت پر رونما ہونے لگتا ہے۔ اسی طرح اگر انسان رات کے پچھلے پہر اٹھ کر کسی قسم کی ورزش کرتا ہے تو اس کے جسم پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب ہوتے ہیں اور اس کی صحت اچھی رہتی ہے، جبکہ انسان جلدی بوڑھا نہیں ہوتا۔ رپورٹ کے مطابق جرمن ماہرین نے ہلکی پھلکی ورزش کو زیادہ مفید بتایا ہے، جبکہ رات کے پچھلے پہر کی فضا بھی انسانی جسم پر مثبت اثرات مرتب کرتی ہے۔ جرمن ماہرین کا کہنا ہے کہ نماز میں وہ تمام فوائد پائے جاتے ہیں جو ورزش میں موجود ہوتے ہیں۔ رات کے پچھلے پہر ادا کی جانے والی نماز کے مثبت اثرات ریڑھ کی ہڈی پر مرتب ہوتے ہیں، جبکہ اعصاب کو تقویت ملتی ہے، جس کے نتیجے میں چہرے پر جھریاں نمودار نہیں ہوتی۔ جرمن محققین نے 55,000 لوگوں پر تحقیق کرتے ہوئے یہ نتیجہ نکالا ہے کہ وہ افراد جو رات کو جلدی سو کر آخری پہر میں اٹھ کر ہلکی پھلکی ورزش کرتے ہیں وہ دیر سے بوڑھے ہوتے ہیں، جس کی بنیادی وجہ ان کی بائیولوجیکل گھڑی پر مرتب ہونے والے مثبت اثرات ہوتے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق مصر کے ڈاکٹر ہانی المنصوری نے اس تحقیق پر اپنے مقالے میں بحث کرتے ہوئے لکھا ہے کہ جس طرح انسانی جسم پر غذا اثرات مرتب کرتی ہے، اسی طرح انسان کے معاملات بھی اس کے صحت پر اثر انداز ہوتے ہیں۔ جرمن ماہرین کی تحقیق سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ رات کے آخری حصے کی نماز تہجد بڑھاپے کو روکتی ہے۔ ڈاکٹر ہانی کے مطابق جو لوگ اپنی بائیولوجیکل گھڑی کی حفاظت کرنے کے خواہاں ہیں، انہیں چاہیے کہ وہ تہجد کی نماز کی ادائیگی اپنا معمول بنا لیں۔ تو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو۔ اگر آپ ہماری اس کاوش کو پسند کرتے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمارے ساتھ جڑ جائیے اور اس ویڈیو کو مزید آگے بھی شیئر کیجیے۔ جزاک اللہ۔